السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان، آسٹرالوجر عثمان یوٹیوب چینل پہ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آنے والا سال 2024 ملک کے لیے کیسا رہے گا۔ ملک کی معیشت میں ترقی ہوگی یا نہیں، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی، کرپٹ نظام سے عوام کو چھٹکارا ملے گا یا نہیں۔ ملک کا سیاسی ماحول جو اس وقت چل رہا ہے، اس میں کیا تبدیلی آئیں گی؟ کیا الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا آگے ڈیلے ہوں گے؟ تو ناظرین، ملک کی معیشت کا جو حال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ ملک پہ قرضہ اور عوام پہ مہنگائی کا بوجھ معاشی بحران کی وجہ سے ہے، جس میں عوام بہت پریشان ہے، نہ کہ سیاستدان، وہ تو خوش ہے۔ پچھلے 30 سالوں میں کیا ملک میں زمینوں نے یعنی کہ پیداوار اگلنا چھوڑ دیا تھا، بیج اگلنا چھوڑ دیا تھا، یا دریا سوکھ گئے تھے، یا کاروباری نظام، صنعتیں، ملیں، کارخانے بند پڑے تھے؟ کون سی قحط پڑی تھی جس کی وجہ سے ملک کا قرضہ بڑھ گیا؟ یہ سب ٹھیک ٹھاک صحیح چل رہا تھا۔ خراب تھا تو نظام جو ملک کو چلا رہا تھا۔ اب نظام میں تبدیلی کا امکان ہے، کیونکہ اس وقت ستارہ زحل یعنی کہ سیٹرن پاور میں برج ہوت میں مقیم ہے۔ یہ ستارہ جو ہے بڑا ستارہ ہے، سست رفتار ستارہ ہے، لیکن کام جو بھی کرتا ہے تو پورے طریقے سے سہل طریقے سے انجام دیتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ ستارہ جو ہے زراعت، زمینی پیداوار، زمینی خزانے، چھپے ہوئے گیس، تیل، کوئلہ وغیرہ جو بھی کانیں ہوتی ہیں اس سے منسوب ہے، اور سیاست اور طویل معاہدات ان سے بھی منسوب ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو ہے جب صعد ہوتا ہے تو آمدنی میں اضافہ، زرعی پیداوار میں اضافہ لاتا ہے، ملک کی تجارت میں ترقی لاتا ہے، اور سیاست اور اقتدار میں بھی تبدیلی لاتا ہے، عوام کی رہنمائی کرتا ہے، صعد حالت میں مخلص دیانتدار لوگوں کو آگے لاتا ہے، اور جھوٹے یعنی کہ فریبی، کرپٹ اور ظالم لوگوں کو زوال پذیر بنا دیتا ہے۔ اور نمبر 2، دوسرا ستارہ جو ہے وہ بھی دنیا پہ بڑے اثرات چھوڑتا ہے، وہ ہے مریخ یعنی کہ مارس، جو 5 جنوری کو شرف میں یعنی کہ برج جدی میں داخل ہوگا۔ تو یہ برج جدی جو ہے اس کا مالک سیارہ جو ہے وہ بھی زحل ہے، اور زحل اور مریخ کی آپس میں نظر جو ہے وہ بھی تصدیق کی ہوگی، تو اچھے اثرات بنیں گے، اچھے حالات بنیں گے۔ یہ ستارہ خاص کر فوج سے منسوب ہے، اور اس وقت جو ہے صعد بٹھا ہے۔ جب یہ صعد ہوتا ہے تو دفتری اور کاروباری معاملات میں عوام کی حمایت کرتا ہے، تعمیری کاموں میں بھی فائدہ دیتا ہے، اور بھی بہت سارے فائدے دیتا ہے، لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ نمبر 3، مشتری یعنی جوپیٹر۔ یہ جو ستارہ ہے یہ بھی مذہبی معاملات، غیر ملکی تعلقات، پیسے کی ترقی، ملکی سرمایہ، قانونی معاملات، لین دین، مارکیٹنگ، کالج، یونیورسٹیاں، جج، وکیل، جوڈیشری سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ 5 ستمبر 2023 سے ریٹروگریڈ بیٹھا تھا، یعنی کہ رجحت میں الٹی چال میں تھا۔ اسی وجہ سے ترقیاتی کام بھی نہیں ہو سکے جو ہونے چاہیے تھے، نہ کوئی سرمایہ کاری ہوئی، مہنگائی بھی بڑھ گئی، عدالتی نظام بھی پریشان کن رہا۔ ویسے جیسے بھی عدالتی نظام روزانہ سنوائیاں اور یہ جو نظام چل رہا ہے یہ بھی پریشان کن ہے، کوئی ایسا بڑا کام جوڈیشنل نے بھی نہیں کیا، اس وجہ سے کہ یہ مشتری جو تھا رجحت میں تھا، وہ اس کا آج آخری دن ہے، کل سے وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا، یعنی کہ 1 جنوری کو۔
کیونکہ یہ ستارہ مشتری جو ہے جب نحس ہوتا ہے تو ہر کام میں پریشانی لاتا ہے، آمدنی میں بھی کمی لاتا ہے، اور مارکیٹ میں بھی بڑا اس کا اہم کردار ہوتا ہے، لین میں دین میں اور بیرونی تعلقات میں، ہر معاملہ میں جو ہے یہ پریشانی لاتا ہے۔ تو یہ گزرا جو یہ 4-5 مہینے تو ویسے بھی ایسے ہی گزر گئے، اور مہنگائی بھی کم نہیں ہوئی، لیکن یہ مارچ اور اپریل تک معاشی حالات جو ہے اب اچھے ہوں گے، کیونکہ زحل بھی پاور میں ہے، مشتری بھی اب رجحت میں نکل جائے گا جنوری میں، اور مریخ جو ہے وہ بھی اس وقت پاور میں ہے تو آ جائے گا، تو اس وجہ سے بڑی تبدیلی ہوگی، اور معیشت یعنی کہ ملک کے معاشی حالات جو ہے اچھے ہونے کا بڑا امکان ہے، مارچ اور اپریل تک ہو جائیں گے۔ سیاست کی بات کریں، سیاست میں بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے۔ الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں، لیکن بڑا امکان ہے کچھ آگے ڈیلے ہو جائیں، ہو سکتا ہے کچھ ایسے اسباب بنے، لیکن کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں اور بھی کچھ چھان بین ہو، اور بھی کچھ بڑے سیاستدان جو الیکشن سے آؤٹ ہونے کا امکان ہے۔ حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اقتدار دیکھتے ہیں کہ کون اقتدار پہ کون بنے گا مقتدر کا سکندر، وہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس میں فوج کا جو ہے اہم کردار رہے گا۔ جو بھی کچھ ہوگا، اگر کوئی حالات خراب ہوئے یا الیکشن میں کچھ آگے پیچھے ہوا تو فوج کسی کو بھی ایسا کرنے نہیں دے گی، اور فوج کا ستارہ اس وقت بلندی پر ہے۔ اگر کوئی ایسے حالات بھی بن جائیں کہ بھئی الیکشن کے معاملات میں کچھ ایسے حالات بھی بن جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کچھ دنوں کے لیے الیکشن کو ڈیلے کریں، اور ویسے بھی فوج ہی پہلے ہی ملک پہ فوج ہی نظام چلا رہی ہے، کنٹرول کر رہی ہے، دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے، ہر محاذ پہ فوج جو ہے ملک کی حفاظت کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ 2024 جو ہے ملک کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ ستاروں کی چال سے بات کریں تو زحل جو ہے نظام میں تبدیلی، سیاست میں تبدیلی کا انڈیکیٹ دے رہا ہے۔ یہ غریب عوام کی رہنمائی کرنے والا ستارہ ہے، اور مریخ بھی اس وقت جو ہے سعد ہے، طاقتور ستارہ ہے جو اس وقت زحل سے سعد نظر ملا رہا ہے، یعنی سپورٹ کر رہا ہے، اور مشتری بھی ان دونوں ستاروں سے سعد نظر ملائے ہوئے بیٹھا ہے، اور رجحت میں بھی نکل جائے گا یعنی کہ جنوری میں، تو سعد نظر ملائے بیٹھا ہے۔ تو زحل کا کام ہے پورے ملک کی نظام کے ڈھانچے کو بنانا، اچھے طریقے سے بنانا، تعمیر کرنا، مضبوط کرنا، صحیح سیٹ اپ کرنا، اور مشتری کا کام ہے صحیح طریقے سے اس کو چلانا، ایمانداری سے چلانا، جاری رکھنا، مارکیٹنگ کرنا، یعنی کہ ہر کام میں وسعت دینا۔ اور مریخ کا کام ہے حفاظت کرنا، ہر طرف سے نگہبانی کرنا، اندرونی ہو یا بیرونی ہو، خطرات جو بھی ہو ان سے بچانا۔ تو ناظرین، یہ تبدیلیوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ یہ 2024 ایسے سمجھو کہ تبدیلیوں کا آغاز ثابت ہوگا، یعنی کہ یہ تبدیلی کا جو دور ابھی شروع ہوا ہے تو یہ آغاز ہے، اس میں 4 سال 5 سال بھی لگ سکتے ہیں تبدیلی میں، تو آگے جا کے عوام کو بڑا ریلیف ملے گا اور بڑی تبدیلی کا امکان لگ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو اس ویڈیو کا پہلا حصہ تھا، باقی جو ہے دوسری ویڈیو میں دوسرے حصے کے میں بات کروں گا۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔